ماشاءاللہ ابھی ساتھی موجود ہیں جو عمرے کے بھی ہیں اور ویسے بھی ماشاءاللہ، تو دل میں یہ آیا آج جو ہے نا حقوق العباد کے بارے میں بات کی جائے۔ عمرہ تو ادا ہو گیا، اور جن کا نہیں ہوا ہے اللہ دوبارہ لے جائے گا انشاءاللہ، پھر لے جائے گا، باقیوں کو بھی لے جائے گا۔ اب حقوق العباد کی طرف فکر کریں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کہ صحیح سلوک اور صحیح اس راستے پر طریقت پر چلنا اسی وقت ممکن ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان پکے ارادے کے ساتھ گناہوں سے معافی مانگے اور گناہوں کو چھوڑ دے، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور اس کے ساتھ اگر حقوق اللہ اس کے ذمے ہیں تو ان کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ کیا مطلب؟ اگر نماز قضا ہیں، ایک آدمی کی 3 سال کی نماز قضا ہے، وہ استغفار کرتا رہے تو وہ معاف نہیں ہونی۔ نماز قضا کرنے کا جو گناہ تھا وہ توبہ سے معاف ہو گیا، لیکن اب یہ قرض ہے، یہ لوٹانی پڑے گی۔ ایک نماز کو قضا کرنے کا گناہ پتہ ہے کتنا ہے؟ 2,88,00,000 سال جہنم، ایک نماز کا۔ نہیں پڑھی، ناول پڑھ رہے تھے، کرکٹ کھیل رہے تھے، میچ دیکھ رہے تھے، کچھ اور کر رہے تھے، دکان پہ تھے، کاروبار میں تھے، کھانا پکا رہی تھیں عورتیں، نماز قضا کر دیں۔ اس قضا کے عمل پہ توبہ الگ ضروری ہے، وہ استغفار سے ہے، لیکن قضا کا لوٹانا یہ الگ ذمہ داری ہے۔ حج باقی ہے یا زکوٰۃ باقی ہے تو دینا ہوگا، تو حقوق اللہ کو فکر کر کے ادا کرنا ہوگا۔ دوسرا ہے حقوق العباد، لوگوں کے حقوق، اس کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ کسی کے پیسے دینے تھے، 3 مہینے میں لگا دیے 3 سال، تو توبہ سے وہ گناہ تو معاف ہو جائے گا جو تاخیر کر دی، نہیں دیے، لیکن جو کسی کا پیسہ دینا ہے وہ اس کو اتنا دینا پڑے گا جتنا لیا ہوا۔ 2 چیزیں ہو گئیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق العباد میں ہم زیادہ تر صرف مالیاتی حقوق کی فکر کرتے ہیں، دوسری چیز ایک اور ہے وہ بھول جاتے ہیں، وہ اس کی عزت اور آبرو۔ کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، اس کی معافی مانگنا یہ الگ ضروری ہے۔ جب یہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں نا، پھر آپ مراقبہ تھوڑا بھی کریں تو جلدی ترقی ہو جائے گی۔ اس سفر میں ایک صاحب، ایک دن وہاں صلہ رحمی کے اوپر کچھ بیان ہوا مدینہ طیبہ میں، تو ہمارے گروپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی مسجد نبوی میں ملے، کہنے لگے آپ نے کل بیان کیا تھا نا صلہ رحمی سے متعلق، تو میں نے خوب غور کیا کہ میرے خاندان میں، میرے متعلقین میں کوئی ایسا ہے جو مجھ سے ناراض ہو حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے، کوئی کوتاہی، کوئی ایسی بات؟ کہتے ہیں ایسا مجھے کوئی بھی نہیں ملا۔ پھر کہتے ہیں میں نے دوبارہ اور غور کیا، پھر تسلی سے اس کو سوچا، تو دوبارہ بھی میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ الحمدللہ مسجد نبوی شریف کے صحن میں گنبد خضرا کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی کہ جب میں نے بہت بھی زیادہ دیکھ لیا نا، تو مجھے الحمدللہ کوئی بندہ ایسا نہیں ملا کہ جو مجھ سے ناراض ہو، نقصان کسی کا میں نے کیا ہوا ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، گالیاں دی ہوں یا کسی کا حق مارا ہوا، مجھے ایسا نہیں ملا۔ تو دل کی کیفیت کو انسان ایسا کرنے کی کوشش کرے۔ بھئی آج ہی کے ماحول میں ایسا بندہ موجود ہے نا، اگر ہمارے دل میں لوگوں کے لیے غصہ، کینہ، بغض، عناد اور یہ خرابیاں ہیں، تو قیامت کے دن تو اللہ بتا سکتے ہیں نا کہ دیکھ تیرے زمانے میں بھی تو ایسے لوگ تھے، تجھے کیا ہوا؟ یہ میں کسی پرانے زمانے کی بات نہیں، یہ موجودہ سفر کی بات کر رہا ہوں۔ دلوں کو ہم صاف کریں۔ تو آج ہم نے یہ فکر کرنی اور ارادہ کرنا ہے کہ ہم حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے، اس کے لیے جو بن پڑے گا کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، چند ہم باتیں اب سن لیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا اللہ کی طرف سے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو کچھ تمہاری طرف تھا اس کو تو کر دیا میں نے معاف، اب تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق رہ گئے ہیں، تم آپس میں ایک دوسرے کو اگر معاف کر دو تو جنت میں چلے جاؤ۔ حقوق العباد بندے نہیں معاف کرنے ہیں، اس لیے اس کا زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ذمے کسی مسلمان یا انسان، کافر کے بھی حقوق ہیں،
مسلمان یا انسان کا کچھ حق ہو اس کی آبرو کے متعلق یا کسی قسم کا، تو آج معاف کروا لے اس وقت سے پہلے کہ جس وقت اس کے پاس نہ درہم ہوگا نہ دینار۔ درہم اور دینار کو آج ہم اپنی زبان میں بول دیں، نہ روپیہ ہوگا، نہ ریال ہوگا، نہ ڈالر ہوگا، نہ یورو ہوگا، نہ سونا نہ چاندی۔ تو آج کسی سے معاف کروا لینا آسان ہے۔ ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کیسے کہتے ہیں؟ قلاش، جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ جس کے پاس نہ درہم نہ دینار کچھ بھی نہیں ہے، وہی مفلس ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقت میں میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے بعد بڑے بڑے اعمال ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی ہوگی، عمرہ بھی اس نے ادا کیا ہوگا، حج بھی ادا کیا ہوگا، روزے بھی رکھے ہوں گے، بڑے بڑے اعمال اس نے کیے ہوئے ہوں گے، لیکن اس حال میں وہ آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا۔ اس حال میں وہ کھڑا ہوگا۔ اعمال تو بہت بڑے ہوں گے اس کے پاس۔ کیا کیا جائے گا؟ حقوق والے آ جائیں گے حق مانگنے کے لیے۔ اب وہاں تو نہ یہ پراپرٹی واپس کر سکتا، نہ معافی کی کوئی گنجائش رہی۔ اب اس کی نیکیاں ان کے حقوق کے برابر تقسیم کرتی جائیں گی۔ وہ پہاڑوں جتنے اعمال سارے دوسرے لے جائیں گے۔ یہ پورے کا پورا عمرہ اگر ہم نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہے نا، اس کا دل دکھ گیا، تو ہم نے تو اتنا وقت لگایا، پیسہ لگایا، یہ ایک ہی کوئی آدمی لے جائے گا، وہ نہیں چھوڑے گا۔ جب نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، حقوق والے ابھی بھی ہوں گے، کیونکہ ہر ایک سے لڑتا تھا، ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب حقوق والے آئیں گے، اب اس کے بعد دینے کے لیے کچھ نہیں، اب دوسروں کے گناہ اس کے ذمہ ڈالے جائیں گے اور وہ جنت میں چلے جائیں گے، اس کو اندھا منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ کون ہوگا؟ جو بڑے بڑے اعمال کر کے اللہ کے حضور پیش ہوا ہوگا، بڑے بڑے اعمال کر کے اللہ کے حضور پیش ہوا ہوگا، یہ وہ شخص ہوگا۔ تو بہت خطرے والی بات ہے، بہت فکر والی بات ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے المسلم من سلم من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ سکے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ عام طور سے اس حدیث کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، لیکن محدث کبیر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ اور انداز سے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہی وہ ہے، فرماتے ہیں مسلمان ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ سکے۔ اب ہم غور کریں کہ ہماری زبان سے دوسرے ہمارے مسلمان محفوظ ہیں؟ مثلا بیوی، بچے، بہن بھائی، والدین، اولاد، پڑوسی، ملازم، کاروباری تعلق جن سے ہے، رشتہ داروں کا تعلق۔ اگر ہماری زبان اور ہمارے ہاتھوں سے دوسرے محفوظ ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں تو پھر تو بھی ہم خطرے میں ہیں، بہت بڑے خطرے میں ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ویسے تو سر پہ پگڑی بھی ہوگی، ٹوپی بھی ہوگی، چہرے پہ داڑھی بھی ہوگی، ٹخنے بھی ننگے ہوں گے، لیکن ان حضرت صاحب کے غصے کے اوقات ان کے گھر میں جب دیکھے جائیں نا، اس وقت پتہ لگے گا کہ کیا ہے۔ جیسا غصہ چڑھا ہوا ہو اور مزاج کے خلاف کوئی بات گھر میں ہو گئی ہو، کسی نے بھی کر دی ہو، چاہے بیوی نے کر دی ہو، کسی نے کر دی ہو، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یا ایک کاروباری آدمی ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کسٹمر آیا، پیسے اس نے دیے، چیز لی اور چلا گیا، بڑے مسکرا کے محبت سے ملے، سب کچھ ٹھیک ہوا، 4 دن بعد واپس آ گیا کہ جی مجھے واپس کرنی ہے یہ۔ اب دیکھیں تیور کہاں جاتے ہیں۔ اخلاق تو اب معلوم ہوں گے، اس وقت تو اخلاق نہیں تھے، وہ کاروباری اخلاق کا اللہ کے یہاں کوئی درجہ نہیں۔ اخلاق اب معلوم ہوں گے جب وہ چیز واپس لے کر آیا، جب آپ کی خواہش کے اوپر جو ہے نا ضرب پڑ رہی ہو، پتہ اس وقت لگتا ہے۔ اب ایسے ہم سب بیٹھے ہوئے نا، میں بڑے مزے سے بڑا خوش ہوں، اتنے دن حضرت جی کے ساتھ گزارے ہیں، طبیعت میں بڑی بشاشت ہے، بہت مزہ ہے۔
عمرے کے مزے اپنی جگہ تھے، تو یہ ساتھ نور علی نور ہو گیا. تو ابھی آپ نہیں محسوس کر سکتے میرے اخلاق کو کہ جی کڑے کیا اچھے ہیں جی، بڑی اچھی بات کرتے ہیں. نہ یہ تو معاملہ پتہ لگے گا جب کوئی معاملہ ہوگا، کوئی لین دین ہوگا. جس وقت میرے کسی مفاد پر زد پڑ رہی ہوگی اس وقت پتہ لگے گا کہ اندر اخلاق کتنے ہیں. یہ معاملہ کر کے پتہ لگتا ہے، سفر کر کے پتہ لگتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. حدیث کے اندر آتا ہے مومن وہ ہے جس کے خطرے سے باقی لوگ امن میں رہیں، کسی کو خطرہ نہ ہو. اس کو تھوڑا اور واضح اگر کریں نا آسان کرنے کے لیے، مومن وہ ہے جس کو آپ پیسے دے دیں، آپ کو اطمینان ہو کہ جو میں نے اس کو پیسے دیے مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں، میرے معاملے اس کے پاس ہیں، اس سے مسئلہ میں نے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے، اور وراثت کی تقسیم ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، آپ کو ایک اطمینان ہو کہ اچھا میرا معاملہ اس کے پاس ہے نا، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں. اور اگر کسی کے بارے میں یہ گمان ہو کہ جس کو ہم نے پیسے دے دیے یا اس کو کسی معاملے میں بڑا بنا دیا یا کوئی ایسی بات ہے اور آپ کو اطمینان نہ ہو، پھر خطرہ ہے. ہم اپنے بارے میں سوچیں، دوسروں کو چھوڑ دیں. دوسرے کیا ہے وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم اپنے بارے میں سوچیں. کیا لوگوں کی امانتیں یا لوگوں کی چیزیں یا لوگوں کے معاملات ہمارے پاس ہوں تو کیا وہ لوگ ہم سے امن میں ہیں؟ ان کو اطمینان ہے پورا کہ جی حافظ صاحب کے پاس معاملہ ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، مجھے اطمینان ہے. کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو الحمدللہ، اور اگر ایسا نہیں ہے پھر خطرے کی بات ہے. کیونکہ مومن وہ ہے جس سے دوسروں کی بات، دوسرے امن میں ہو. کیا ہمارے غصے سے، ہمارے بدلے اور انتقام کی آگ سے دوسرے محفوظ ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، اور نہیں ہیں تو پھر انا للہ، یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمیں اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ ان تمام معاملات میں ہمیں کہاں پتہ لگے گا؟ بڑوں کے سامنے تو پھر بھی پتہ ہو جاتا ہے، مسئلہ آتا ہے بیوی کے سامنے. بیوی کے سامنے سارے شیر ہو جاتے ہیں. اور حدیث کے اندر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے دی، خود بتایا 1400 سال پہلے. فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ بہتر ہو، گھر والوں کے ساتھ. ایک آدمی بازار میں بہتر ہے، سوسائٹی میں بہتر ہے، بہت اچھا، بڑا خیال کرنے والا، بڑا کیئرنگ ہے، بڑا لونگ ہے، بہت اچھا ہے، ساری دنیا میں اس کی تعریفیں ہیں. اور اگر بیوی دل سے اس کی قدردان نہیں ہے تو اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں یہ فضول آدمی ہے، اس کی کوئی قدر ویلیو نہیں. اس کا بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، سنیے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں محض صرف سفر مکہ سے خدا نہیں ملتا. خالی مکہ جانے سے خدا نہیں ملتا. لکھتے ہیں محض سفر مکہ سے خدا نہیں ملتا. مثلا اگر کوئی حج نفل کر کے بیوی کا حق ضائع کرے تو خدا تعالیٰ کب راضی ہو سکتے ہیں؟ عمرے پہ تو چلے گئے لیکن واپس آ کے بیوی کو ٹف ٹائم دے دیا یا پہلے ہی دیا ہوا تھا، اس عمرے کا کیا فائدہ ہوا؟ علماء لکھتے ہیں حج پر نفلی حج کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے اللہ نہیں ملتا، اللہ کا قرب نہیں ملتا. ہاں لوگوں میں نام ہو جائے گا، نہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور آگے فرمایا، لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شروع کرو اس شخص سے جو تمہارے عیال میں ہو، یعنی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام اپنے گھر والوں سے شروع کرو. ماں باپ گھر میں ہیں، بیاں بیوی ہیں، بچے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیال کریں. اور غور سے سنیے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کا ذکر آیا. وہ بہت نمازیں پڑھتی تھی، بہت روزے رکھتی تھی، بہت قرآن کی تلاوت کرتی تھی. ولیکن توزی جیرانہا، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی تکلیف میں تھے. تو کیا ہوا بتائیں، کسی کو معلوم ہے؟ فرمایا وہ جہنم میں جائے گی. نماز وہ پڑھتی ہے، روزے وہ رکھتی ہے، اعمال وہ کر رہی ہے، سب کچھ کر کے صرف زبان کی وجہ سے. اور کون لوگ تکلیف میں تھے؟ پڑوسی. اور اگر ایک چھت کے نیچے رہنے والے زبان سے تکلیف میں ہوں، آپ صبح آفس جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے
بیوی کو دو ایسے بول دیے کہ سارا دن وہ تکلیف میں گزرے. تو جب پڑوسیوں کے بارے میں بتا دیا جہنم، تو جو گھر والے اگر ہماری زبان سے تکلیف میں ہوں گے تو کیا جنت میں جائیں گے؟ یا ماں باپ کو ایسا سخت کوئی بول دیا، بھائی بہن کو بول دیا، یا بیوی نے شوہر کو بول دیا ایسی بات کہ شوہر تکلیف میں رہا، تو واضح لکھا ہے حضرت نے کہ صرف خالی سفر مکہ سے اللہ نہیں ملتا، اور بہت سارے معاملات کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے حقوق العباد کی بات کو آج ٹاپک لیا گیا کہ اس طرف ہم فکر کریں. ایک اور حدیث سنیے، ایک اور بھی عورت کا ذکر ہے حدیث کے اندر کہ ایک عورت ایسی تھی جو فرائض پورے کر لیتی تھی، 5 نمازیں پوری ہو گئی، لیکن اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں تھی، اس کے پڑوسی خوش تھے. تو نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہے. تو اب ہم اپنے غیربانوں پر غور کریں. جو بھی 10 منٹ سے بات چل رہی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اور مومن کون ہے؟ جس سے دوسرے کو خطرہ نہ ہو. کیا ہمارے رشتہ دار، ہماری بیویاں، ہمارے بہن بھائی ہم سے کوئی خطرہ تو محسوس نہیں کرتے؟ ہمارے غصے کی وجہ سے، ہمارے رویے کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہوتا؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد کے لیے تباہی اور ہلاکت کا موقع وہ ہے جب بوڑھے ماں باپ اپنی بات اولاد سے کہتے ہوئے جھجک محسوس کریں کہ پتہ نہیں صاحبزادے کو میں نے کوئی بات کہہ دی تو ناگوار نہ گزر جائے مزاج عالی پر. یہ اولاد کے لیے تباہی اور بربادی کا مقام ہے. تو ہماری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. ہم اس کی اب پریکٹس کریں کہ عمرہ تو ادا کر لیا، حج تو انشاءاللہ، سفر تو ایک اللہ نے دیا نہ حج عمرے میں سے کوئی. اب ہم اس کی فکر کریں کہ اب مخلوق کو اپنے شر سے بچائیں گے، مخلوق کو ہم اپنے شر سے بچائیں گے. حدیث سنیے، تکف شرک عن الناس، کہ تم اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے. ہم اپنی دعاؤں میں مانگا کریں. میرے دادا حضرت یعقوب رحمۃ اللہ علیہ ابو بہت دفعہ بتاتے ہیں، والد صاحب، کہ ان کی دعاؤں میں یہ دعا شامل تھی، یا اللہ میرے شر سے دوسروں کو بچا. یہ آسان نہیں ہے دعا مانگنا، تنہائیوں میں وہ مانگتے تھے. اور مجھے جو ان کے علم ہوا اور دیکھا بھی الحمدللہ، گھنٹوں کی دعائیں تو میں نے دیکھی ہیں، لیکن ان کا جو جس دن ان کا انتقال ہوا نا، 7 اگست ہم لوگ کراچی پہنچے، تدفین ہو گئی. اگلے دن مجھے چاچی نے بتایا حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ کی بہت خدمت کی، عجیب ان کے واقعات ہیں. تو چاچی کہنے لگی آج 23 سال ہو گئے، میرا دروازہ روز کوئی کھٹکھٹاتا تھا تہجد کے لیے، آج دروازہ نہیں کسی نے کھٹکھٹایا. اور تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اور اس میں باقی معاملات کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ چاچی کہتی ہیں کہ دن 9:30 10 بجے تک دعا مانگتے رہتے تھے. 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے صرف دعا مانگنا. ہم سے تو 5 منٹ روزانہ دعا نہیں ہوتی. پھر اس میں ایک دعا ان کی یہ بھی تھی، اللہ میرے شر سے دوسروں کو بچا. یہ دعا ہم بھی مانگے. حدیث کے اندر آتا ہے نا، تکف شرک عن الناس، تم اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ، یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہو جائے گا. تو ہم اپنے شر سے اپنی بیوی کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، والدین کو بچائیں، پڑوسیوں کو بچائیں، ہر ایک کو بچائیں، پھر انشاءاللہ العزیز آسانی ہوگی. تو تعلق مع اللہ ادائیگی حقوق العباد کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو حقوق العباد کی ہم بہت زیادہ فکر کریں. اب 2 واقعات اور سنا کے نا پھر بسنت اور ویلنٹائن ڈے کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے. تو اگر ہم نے سلوک میں ترقی کرنی ہے، بیت تو ہم ہو چکے ہیں نا، مراقبہ بھی شروع کر دیں، اس میں اگر ترقی کرنی ہے تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کریں. اور حدیث کے اندر آتا ہے سب سے بہترین شخص وہ ہے تم میں سے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، بیوی دل سے قدردان ہو. مزہ تب آتا ہے زندگی. وہی حدیث کے اندر آتا ہے جو کمینے قسم کے شوہر ہوتے ہیں نا، یہ بیوی پر غالب آ جاتے ہیں.
اور جو شریف قسم کے ہوتے ہیں بیویاں ان کے اوپر غالب آ جاتی ہیں. فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں مغلوب رہوں لیکن کریم رہوں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اب دو واقعات ذرا سن لیجئے, ایک تھانوی سن لیجئے, ایک نقشبندی سن لیجئے. رات کو میرے ساتھ کیا ہونا ہے, وہ جو ہونا ہے ہو جائے گا, سن لیجئے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, ان کی دو بیویاں تھیں. تو جو بڑی والی تھی نا, تو انہوں نے, وہ کچھ رنجیدہ تھیں ان سے نا, کچھ تھوڑی سی پیچھے ہو رہی تھیں. تو ایک دن پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, میں تمہارے سارے حقوق پورے کرتا ہوں. اور حضرت جو حقوق پورے کرتے تھے, اللہ اکبر, وہ جناب کیا کہتے ہیں اس کو, ترازو رکھا ہوا تھا, کوئی چیز آتی آدھی آدھی کر کے دیتے. ایک دفعہ ایک صاحب جو ہے نا وہ 2 تربوز لے آئے, تو کہتے ہیں اس بندے نے مجھے پریشان کر دیا, 2 لے آیا, ایک لاتا آدھا کر کے بھیج دیتا, تو اب کیا کروں. تو انہوں نے دونوں کا آدھا کیا, وزن بھی پورا کیا. لوگوں نے پوچھا بھائی دونوں کا آدھا کیوں کیا, تو کہا کہ پتہ نہیں ایک میٹھا ہو سکتا ہے ایک پھیکا ہو سکتا ہے, تو سب برابر ہونا چاہیے, اتنا خیال رکھا. سفر میں جاتے تھے, ایک کو خط لکھنا ہوتا تھا, اگر ایک بیمار ہے, گھر سے نکلے, ایک بیمار تھی ایک ٹھیک تھی, اب بیمار پرسی کے لیے بیوی کو خط لکھنا ہے, تو ایک کو لکھا نا خط, اس کے اگر مثال دے رہا ہوں 80 لائنیں تھیں, اب وہ دوسری کو بھی لکھیں گے, اس میں بھی 80 لائنوں کی کوشش کریں گے, 80 لائنیں بھیجیں. گھر سے نکلتے ہوئے کسی کی اگر طبیعت ہے تو اس کے مطابق اس کو پھر مزاج پرسی سارے سفر میں کرتے تھے. تو اس طرح کا خیال کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا, کہتے ہیں کہ جو میری بڑی بیگم تھی نا, وہ بڑی رنجیدہ تھیں, پریشان تھیں. تو میں نے ان سے پوچھا بھئی تم کیوں رنجیدہ رہتی ہو. اس نے جواب دیا کہ بھئی تم مجھ سے تھوڑی محبت. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے بیوی سے پوچھا اپنی کہ بھئی تم کیوں رنجیدہ رہتی ہو, کیوں آج کل پریشان ہو اور ذرا پیچھے ہو, کیا بات ہے. تو کہتے ہیں میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں پھر بات بھول گیا, جو اصل پوائنٹ ہے نا اس کو نئے سرے سے شروع کرتا ہوں, مزہ پھر پورا آئے گا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ کی جو اہلیہ تھیں بڑی والی, وہ ان سے رنجیدہ تھیں اور پریشان تھیں, کچھ ناراض سی تھیں. یہ کہنے لگے بھئی تم کیوں رنجیدہ رہتی ہو, تمہارے سارے حقوق تو میں پورے کرتا ہوں, ہر حق تمہارا میں پورا کرتا ہوں, کیا بات ہے, وجہ کیا ہے رنجیدہ ہونے کی. اب بیویاں ہوتی ہیں تو بڑا نقطہ نکال کے لائیں کہ جی وہ آپ میرے حقوق تو سارے پورے کرتے ہیں, لیکن وہ خدا کے خوف سے کرتے ہیں, میری محبت میں تھوڑی کرتے ہیں. وہ تو آپ کے اندر خوف خدا ہے, خوف خدا کی وجہ سے پورے کرتے ہیں, کون سا میری محبت میں پورے کرتے ہیں. اب یہ جواب آیا, چاہے بیوی حضرت تھانوی کی ہو, ہے بیوی. اب کیا ہوا, حضرت نے جواب دیا کہ دیکھو بھلی مانس, اگر میں محبت کی وجہ سے کروں تو محبت تو کبھی کم بھی ہو جاتی ہے, اور جن دنوں محبت کم ہوگی تمہارے حقوق میں کوتاہی ہو جائے گی. خوف خدا تو ایک ایسی نعمت ہے جو دل میں ایک دفعہ گھس گیا, اب یہ کبھی نہیں نکلتا. تو میں ہمیشہ زندگی بھر تمہارے حقوق پورے کرتا رہوں گا, تم کیوں پریشان ہو. آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے تو مجھے چپ کرانے کے لیے بات کہی, لیکن میں نے اسے چپ کرا دی. تو یہ تو حضرت تھانوی کا واقعہ تھا. اب ایک نقشبندی واقعہ بھی سن لیجئے. آج صبح کا یہی کتاب حقوق العباد حضرت تھانوی کے میرے پاس تھی, تو بیگم صاحبہ نے مجھے کہا جی عمرے کے موقع پہ آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا. کسی نے ان کو کہہ دیا تھا کہ جی عمرے کے سفر میں تو حضرت نے آپ کو لفٹ ہی نہیں کرائی. کسی نے ان کو کہا ہوگا کہ جی وہ آپ نے یہ نا بڑی موقع شناس ہوتی ہیں, کب کون سی بات کرنی ہے. دیکھا حقوق العباد کا بیان ہے, حقوق العباد کی کتاب ہاتھ میں ہے, تو چلو بات رکھیں. جواب آ گیا اور بات آ گئی. تو میں نے کہا بھئی دیکھو, یہ جو آپ نے کہا نا کہ عمرے کے سفر میں آپ کا خیال نہیں رکھا, زیادہ لفٹ نہیں کرائی, تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سال کے 365 دن میں 15 دن عمرے کے, تو 350 دن تو آپ کا خیال رکھتے ہیں نا. اور پھر بھئی وہاں مردوں کے اوقات نمازوں کے الگ ہیں, عورتوں کی ترتیب الگ ہے. میں مردوں میں بیان کر رہا ہوں, عورتوں میں بیان کر رہی ہیں. مردوں نے 5 نمازیں حرم جا کے پڑھنی ہے, آپ کی اپنی مرضی ہے, ہوٹل میں پڑھنی ہے وہاں پڑھنی ہے. آپ کے رات کے اوقات ہیں, میرے وہاں معاملات نمازوں کے ساتھ ہیں, تو ملنا مشکل ہے, ساتھ آنا جانا بڑا مشکل کام ہے.
تو یہ ہو گئی بات. پھر میں نے کہا بھائی ہم تو اس لیے گئے تھے کہ سب ساتھ والوں کو جو ہے تربیت ہو, سیکھنا سکھانا ہوتا رہے, تو یہ ہماری مستقل الحمدللہ چلتا رہا. تو اس میں اگر ہم یہ کہتے ہیں بھائی 2-3 دن ہم نے ساتھ رہنا ہے تو وہ اور زیادہ عجیب بات ہو جاتی. تو آئندہ ہم ایسا کریں گے کہ مشورہ کر لیں گے اور ہم اکٹھے رہیں گے, نہیں کسی سے ملیں گے, اکیلے چلے جائیں گے, کوئی بات نہیں. تو انہوں نے مجھے چپ کرانا تھا, میں نے انہیں چپ کرا دیا کہ نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں نا چھوٹی موٹی چلتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ وہ حق قبول فرمائے. اب ہمیں کوشش کیا کرنی ہے, یہاں سے سمجھ کیا لگی. دیکھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو بات کیا ملی کہ اگر بیوی نے کوئی بات کہی ہے تو آپ حکمت سے, نرمی سے اس کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے خوبصورت انداز سے اس بات کو مکمل کر دیں, اس کا اطمینان اس کو ہو جائے, قلبی سکون ہو جائے, اس کی زبان سے ادا ہو جائے کہ الحمدللہ وہ مطمئن ہو گئے. ایک ہوتا ہے ڈنڈا مارنا, لٹھ مارنا اور غصہ کرنا اور جو بس کہہ دیا وہی کروانا, یہ کوئی چیز نہیں ہے. اس سے کبھی گھر آباد نہیں ہوتے, محبتیں نہیں ملتی. حکمت اور نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ معاملات کو کر لینا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کامیاب خاوند بننے کے لیے تھوڑی سی سیاست بھی آنی چاہیے, پھر ہی بات بنتی ہے. حضرت تھانوی نے بات کیسی کی, بھائی اگر محبت میں کمی ہو سکی ہے, زیادہ ہوتی ہے, تو خوف خدا بھی تو کبھی کم اور زیادہ ہو سکتا ہے نا. لیکن اس وقت بات کو مکمل کرنا تھا, بات ایسی کی, بات مکمل ہو گئی, آپ کا گھر خوش ہو گیا, چلو بھائی. اب پوائنٹس کو نکالے تو نکل سکتے ہیں لیکن وقت کو تو پورا کرنا ہے. تو محبت کے ساتھ ساتھ لے کے چلنا, اس کی ہمیں فکر کرنی ہے اور ہر اعتبار سے فکر کرنی ہے. ورنہ صرف حج عمرے کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قبولیت عطا فرمائے, ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے.